الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور کی تشریف آوری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اسی سلسلے کے اندر یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ آپ نے حضور کی عزت اور حضور کی شان اور حضور کی تشریف آوری پر پوری ایک نعت لکھ دی وہ نعت میں پڑھوں گا اور آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا جاؤں گا کہ میلاد ہے کیا میلاد ہے کیا
اور ہم میلاد مناتے کیوں ہیں؟ اور میں آپ سے ایک اور بات کروں گا، آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ میں نہ خطیب ہوں، نہ مجھے خطیبانہ کوئی گفتگو آتی ہے کرنی۔ میں بالکل ایسے گفتگو کروں گا، بالکل ایسے کوئی نہیں کہ جناب میں کوئی بنا کر پوری بات، جو مجھے پنجابی میں آتی ہوئی پنجابی میں کر دوں گا، اردو میں آتے ہیں، بس آپ نے بات ہے ان کی ذکر ہے، بات ہے ان کے مقصد کی نا ہیں جی، تو اس لیے ذکر ان کا ہے، تو اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے حضور کی شان میں کیا نعت لکھی، فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ 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 تب نکلتی ہے جب بندہ کہ یار کیا ہی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی ذات، حضور کی شان تو براء البراء ہے نا، جو حضور کی شفاعت ہے نا اس کی واہ واہ ہے، تو کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے ہم جیسے گناہگار سیاکار جب قیامت کے دن حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے نا تو ہمارے متھے پر نا ایک نور آ جائے گا، تو جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو جو نیک لوگ ہوں گے جیسے داتا صاحب جیسے لوگ، خواجہ صاحب جیسے لوگ، بڑے بڑے نیک لوگ جب پہلے جنت میں موجود ہوں گے نا، اور بڑے بڑے نیک لوگ جب جنت میں موجود ہوں گے تو وہ پوچھیں گے بتاؤ بھائی یہ متھے پر یہ محراب پر آپ روشنی کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو ہم کہیں گے ہماری شفاعت تو رسول اللہ نے کی ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ باہر نکل کر کہیں گے کہ یار 2 گناہ ادھارے مجھے بھی دو، میں بھی یہ روشنی لینا چاہتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ آپ نے میری بات بڑے دل کھول کر سننی ہے۔ حافظ شیرازی کہتا ہے جہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا۔ حافظ شیرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا، ہر بندے کو اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا، وہ خود جب اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے تو پھر خاص لوگوں کو کہتا ہے اٹھ بھائی میرے محبوب سے پیار کر، اٹھ بھائی میرے محبوب سے پیار کر، اٹھ بھائی میرے محبوب سے پیار، خاص لوگوں کو، ہر بندے کو نہیں دیتا۔ ایویں کوئی بات نہیں ہے۔ بندہ اقبال کو علامہ اقبال کی میں بات، اقبال کہتا ہے لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استرا۔ میں نے آپ لوگوں سے حضور کی محبت کی بات کرنی ہے اور اپنے دلوں کو کھول کر آپ نے بیٹھنا ہے، آپ نے حضور کی محبت کی باتیں سننی ہے اور اپنے دلوں کے اندر بسانا ہے۔ اور علامہ اقبال قلندر لاہوری، علامہ اقبال سے میں نے پوچھا، میں کہ اقبال بتا لوگ آج اس دل کے لوتھڑے کو کہیں کدھر لگاتے ہیں، کہیں کدھر لگاتے ہیں، کہیں دنیا کی محبت میں، کہیں کسی کی محبت میں، کوئی اپنے اولاد کی محبت میں، کوئی اپنے رشتہ داروں کسی نہ کسی محبت میں اس لوتھڑے کو لگائے پھرتے ہیں۔ تو تو قلندر لاہوری ہے، تو بتا اس امت کو، تو مصور پاکستان بھی ہے، تو بتا کوئی لوگ اس دل کو کسی سیاسی جماعت کے پیچھے لگائے پھرتے ہیں، کس کے پیچھے لگائے پھرتے ہیں؟ تو قلندر لاہوری ہے، تو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو بتا اس دل کا مقصد اللہ نے کیوں بنایا ہے، دل کس لیے بنایا؟ اقبال کہتا ہے دل محبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دیگر پہ وستہم۔ اقبال کہتا ہے دل لان دی کو جگہ حضور دی ذات، اللہ نے دل اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس دل میں حضور سے محبت ہو۔ تو میں نے کہا اقبال کراچی کا مقام ہو، کراچی کے روڈ ہوں اور لوگ سینے پر گولیاں کھا لیں، یہ ہے میلاد۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا، میں نے کہا بالکل منایا، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، صحابہ تو جڑا طرز ہے وہ انج ہے، صحابہ نے انج کر کے حضور دا میلاد منایا، انج کر کے یا رسول اللہ۔ اور ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نا، صحابہ نے تو حضور کا میلاد ایسے جھوم کر منایا اور سامنے سے تیر آ رہے تھے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ سامنے سے تیر آ رہے، یہ صحابہ نے حضور کی عزت پر میلاد منایا۔ ہم تو جناب میلاد ہوگی، میں بھی آ گیا، پھول نچھاور ہو گئے، بعد میں جناب روٹی کھا لیں گے، ہم نے کیا کیا؟ میلاد تو اصل صحابہ نے منایا نا۔ جب حضور کی عزت کے مسئلے کو سمجھا اور حضور کے نظام کو سمجھا تو پھر مدینہ پاک میں نہیں رہے، پوری دنیا پر جا کر حضور کے دین کا جھنڈا بلند کر کے حضور کا میلاد ایسے منایا۔ یہ ہے میلاد منانے کا طریقہ۔
اور آج اگر اس دور کے اندر کسی نے اس میلاد کی یاد تازہ کی ہے تو وہ صرف امیر المجاہدین ہے. یہ جو صحابہ نے میلاد منایا اس کا کیسے یاد تازہ کی کہ نہ اپنا گھر دیکھا، نہ باہر دیکھا، نہ اپنی ویل چیری دیکھی، نہ معذوری دیکھی، کچھ بھی نہ دیکھا، بس یہ کہا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. ایسے حضور سے محبت کرنی ہے. اگر اس دور میں کسی نے اس میلاد کی یاد تازہ کی ہے تو وہ صرف امیر المجاہدین ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جب حضور آئے تو ہر چیز خوش ہو گئی. جب حضور آئے تو ہر چیز، چرند پرند حیوان، ہر چیز، زمین آسمان پہاڑ فرشتے، ہر چیز خوش ہو گئی کہ ہمارے آقا و مولا. جب حضور آئے تو پھر وہ شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں ہی دے ربیع الاول سوائے ابلیس کے. جنہوں تکلیف ہوئے، جنہوں پیڑ ہوئے، یہ مولوی کیا کر رہے ہیں، یہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میں کہا ہمارے آقا و مولا ہم مناتے، تجھے کس بات کی پیڑ ہے؟ ہمارا دل ہے، ہم اپنے آقا و مولا کا میلاد مناتے، تجھے کس بات کی تکلیف ہے بھائی؟ ہمارے آقا ہیں، ان کی شان ہے کیا؟ میں بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھ دوں. لوگ بخاری کی باتیں کرتے ہیں، میں کہا پڑھو. روح، جب جسم کے اندر روح نہ ہونا تو اس جسم کا کوئی لوگ اٹھا کر قبر میں ڈال دیتے ہیں. کتابیں رکھنے سے کتابیں نہیں آتی، اس کے اندر روح سمجھنے کے لیے امیر المجاہدین جیسی غیرت بھی ہونی ضروری ہے. کتابیں تب سمجھ آتی ہیں، حدیثیں تب سمجھ آتی ہیں جب امیر المجاہدین جیسے عشق رسول ہو، پھر تب حدیث سمجھ آتی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن الناس، حضور کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے. یہ ہے میلاد، یہ ہم میلاد مناتے ہیں. اور پھر صحابہ نے جب حضور کا حسن دیکھا نا تو پھر اس حسن کا چرچا کیسر و کسرا کے دروازوں پر جا کر نکلو ہمارے آقا و مولا تشریف لے آئے. تو پھر اس کو امام بصری نے اپنے اشعار میں یوں بند کیا: ابان مولدہ انتی بعنصرہ یاتی بمقتدع منہ ومقتدم یوم تفرس فی الفرس وانہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبات ایوان کسرا وهو منصدع كشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنار سائل عین من صدم وساء صابتان غادت بحیرتها رد واردها بالغیظ حین زمی کان بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالنار ما بالماء من درمی والجن تهتف والانوار صادحة والحق يظهر من معنى ومن کلمی. ایسے کر کے ہمارے امام. اور لوگ کہتے ہیں میلاد، میں نے کہا یہ وہ قصیدہ ہے جو حضور نے خود سنا. میں سنی وہ کہتا ہوں، پوچھ پوچھ کر حضور سے محبت نہیں ہوتی، اور پوچھ پوچھ کر میلاد نہیں منایا جاتا کہ فلاں سے اجازت لینی ضروری ہے یا نہیں ہے. جب ہمارے آقا و مولا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض ہے. میں اعلیٰ حضرت کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے اعلیٰ حضرت سے. وہ بھی بڑے لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت کا اوپر سے نام لیتے ہیں. میں کہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اوپر نہیں بچوں نہ لے، پھر گل ہوئے گی. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے امیر المجاہدین جتنی غیرت بھی ضروری ہے. ایویں اعلیٰ حضرت نہیں سمجھ آندے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنا تعارف خود فرمایا نخلم کے در نیش و نوش جامع مسلم نے کافر اعظم دور کے نیش بنوش. اعلیٰ فرماتے ہیں احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں، جس کے شہد کا جواب بھی نہیں. بھائی میری بات سنیں، میں بات کرتا ہوں دلیروں کے ساتھ، میں جڑیاں نال گلاں کردا. تے جنہیں بھی دل وچ کوئی دائیں بائیں کھوٹ ہے تے بے شک جے حضور دے آئے ہو تے حضور دے ذکر وچ تواڈے ہاتھ بڑے قیمتی ہیں، تواڈا جسم بڑا قیمتی ہے. تسی اپنے آپ نو بڑا سمجھتے ہو. ایک دن ایک آنا وقت، ہاں مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مگر مرگ اور عمر بھر کی دوستی گیا. جس طرح تسی اپنے جسم نو بڑا قیمتی سمجھتے ہو نا، اے ہاتھ نو تے اپنے چہرے نو تے جسم نو اگلے جناب ہسن دے پی بابا بولے کہ ہسن دے کے رون لئی تینو دتا کس دلاسا ہو تے عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو تے سوڑی سامی صد گتے سن تے پرد نہ سکسیں پاسا ہو تے صاحب تے کو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نہ ماشا. ایسی ساری خبر ہونی نہیں بھائی. ایک منٹ میں آخر دیکھ رہے ہیں کئی اپنے شاید کہ انہوں نے کوئی پیسے نہ مانے
یہ پتہ نہیں کنے بچ کوئی شے ہے کہ ہاتھ چک دیا ہوندا جلیا اج تو حضور واسطے ہاتھ چک اج تو حضور دا نعرہ لا کل جو تیرا ٹائم آئے گا نا جب کل تو پھنسے ہوئے گا تے مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ این ہاتھ چک کے نعرہ لاؤ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بیٹھ جائیں اٹھنا نہیں ہے بیٹھ جائیں لبیک کا نعرہ کا معنی کیا ہے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے اس نعرے سے میں کہا حضور کے نام سے تو عبداللہ بن ابی کو تکلیف تھی تم یا اس نسل سے ہو تو پھر ٹھیک ہے اگر اس نسل سے نہیں ہو تو پھر اپنے آپ دل کا علاج کراؤ جا کر دل کا علاج کراؤ جا کر اپنے دماغ کا بھی علاج کراؤ ورفعنا لک ذکر کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے لبیک کے نعرے سے تکلیف لبیک کا معنی ہے کیا میں آپ کو بتا جاؤں اور جلیا تم تو خوش قسمت ہے قرآن مجید میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اساں بھی تو قرآن پڑھتے کوئی نہیں نا اساں بھی تو ساری اپنے پتروں نوں سپورٹ کے قرآن اور جناب اے بی سی واسطے پہ اساں بھی کدے قرآن کھولے ہوئے تے قرآن ساڈے کولوں کہندا کی ہے اسی بھی کدے اپنے پتروں نوں کدے قرآن دی تعلیم دتی جے کوئی نہیں اسی میں کہتے ہیں پتر انگریزی پڑھے فلاں پڑھے کدے قرآن کھول کے پڑھے جب میں کہتا ہوں نا یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنے نامہ اعمال تو دیکھ اسی بھی کدے قرآن کھول کے پڑھے قرآن کہندا کی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین قرآن کہتا کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم ہمیں حضور کی عزت کے مسئلے میں اتنی لمبی تقریریں کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر امت قرآن پڑھتی ہوتی اللہ نے اپنے حبیب کی آداب قرآن میں بیان کیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لوگوں نے تقوی کا نام یہ بھی رکھا کہ نماز پڑھ لو تسبیح میں کہا تقوی یہ بھی ہے جب حضور کا ادب کیجئے یہ بھی تقوی ہے یہ بھی تقوی کا نام ہے قرآن تو پڑھو جا کے قرآن تو بتاتا ہے کہ ایمان ہے یہ اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے سمجھ آ رہی ہے بھائی آپ لوگوں کراچی والوں کو نہیں آ رہی تو لوگ دوڑے اینج نہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کے نعرے کا میں آپ کو معنی سمجھا دوں لبیک کے نعرے کا میں معنی سمجھا دوں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم نختم فرمایا قیامت کے دن ہم اس زبان پر مور لگا دیں گے یہ زبان پر مور لگی ہوگی اور فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم فرمایا یہ انگلیاں بولیں گی یہ ہاتھ بولیں گے کہ اس نے کیا کیا جرم کیے لبیک والو آپ کتنے خوش قسمت ہو آپ کو امیر المجاہدین نے وہ نعرہ دیا کہ قیامت کے دن آپ کی انگلیاں بول رہی ہوں گے میدان محشر ایسے کھڑے ہو کر کہ حضور آپ کا نعرہ لگاتے رہے آپ کی ختم نبوت کے لیے یہ ہاتھ اٹھتے رہے ایسے کر کے پورے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا میں نے رسول ایک اقبال سے پوچھا میں کہ اقبال بندہ دلیر کس طرح ہوتا ہے بندے کے پاس بڑی ساری کوٹھی ہو بندے کے پیچھے ایجنسیاں کھڑی ہوں بندے کے ساتھ کوئی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں کھڑی ہوں پیچھے جناب بیرونی ملک کو دائیں بائیں کھڑے ہوں تب بندہ دلیر ہوتا ہے اقبال کہتا ہے نہیں نہیں دل سے عشق اتوانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود اقبال کہتا ہے بندہ دلیر ہی دنیا میں تا ہوتا ہے کہ 21,000 فورسز آ جائیں 12,000 شیل بھی گر جائیں لیکن ویل چیئر پر بیٹھا بابا ختم نبوت کا نعرہ پہلے سے بڑھ کر لگائے وہ کیسے ممکن ہے اقبال کہتا ہے وہ بتاتا ہوں تجھے کیسے ممکن ہے تو نے تو کبھی حضور سے محبت کی نہیں نا تو ابھی تک میلاد منانے میں بھی پوچھتا ہے کہ مولانا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے مولانا یہ رات کے پہر جائز ہے ساؤنڈ کی اونچی آواز ہو جائے کسی کو تکلیف میں کہا نا جب حضور آئے تو ساری کائنات خوش ہو گئی ساری کائنات یہ جو ہوا بھی چل رہی ہے نا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا میرے آقا تو دیکھ رہے ہیں نا میرے آقا ہمیں کبھی واللہ پریشانی نہیں ہوئی لوگ کہتے ہیں ہمیں میڈیا دکھائے فلانا دکھائے فلانا واللہ ہمیں کبھی دل میں گمان بھی نہیں گزرا
पूरी दुनिया भी हमारे मुखालिफ एक तरफ खड़ी हो जाए ना कि ये मौलवी गलत है, हम कहेंगे नहीं नहीं, मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम आना। हम गलत नहीं हो सकते। क्यों हमें परेशानी कभी हमारे जिम्मेदारान को, कारकुनान को कभी तसव्वुर में भी नहीं गुजरी। वजह क्या है? इमाम अजर अस्कलानी हमें सबक देकर गए हैं कि इज़लाफर का बैन मौतिही व हयातिही फी मुशाहदति लि उम्मतिही व मारिफति बि अहवालिहिम व निजातिहिम व अज़ाइमिहिम व खवातिरहिम व ज़ालिका इंदहु जलीजुल्लाह खिफाबी। इमाम अजर अस्कलानी फरमाते हैं इस बात में कोई फर्क नहीं कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया में जलवागर हों या ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाएं, हुजूर अपने सारे गुलामों को देख रहे हैं। हुजूर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा फरमाते हैं कि हुजूर देख रहे हैं, हर एक गुलाम को अपने देख रहे हैं। और हुजूर ये भी जानते हैं कि आप किस नियत से इस महफिल में आए बैठे हैं, आपके दिल में क्या ख्यालात गुजर रहे हैं, और मैं किस नियत से लाहौर से कराची आया बैठा इस महफिल में, और इस वक्त मेरे दिल पर क्या ख्यालात गुजर रहे हैं, हुजूर ये भी जानते हैं। जब हुजूर जानते हैं फिर कोई दुनिया की कोई परेशानी रह जाती है? उनके निसार कोई कैसे ही गम में हो, जब याद आ गए सब गम भुला। समझ आ रही है भैया आपको कराची वालों? नहीं लगता पीछे ढिले बैठे हो बिल्कुल। मैं बात को मुख्तसर करते हुए आला हजरत की नात पर मुख्तसर करते हुए, ये है मिलाद जी। हाँ लोग कहते हैं मिलाद, मैंने कहा जो मैंने कसीदा पढ़ा है ना इमाम बुसीरी ने, ये फसल हुजूर के मिलाद पर ही बांधी है, पूरी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वो अशआर पढ़े, इमाम बुसीरी ने जब हुजूर की बारगाह में ये पूरा कसीदा पढ़ा ना तो हुजूर ने अपनी चादर अता की इमाम बुसीरी को। बुर्दा का माना ही चादर है। तो अगर मिलाद ना होता तो हुजूर फरमाते बुसीरी ये तूने मिलाद कहां से लिखा है? हुजूर ने तो खुद सुना ना, हुजूर ने चादर अता की। अगर ये मिलाद ना होता तो फिर हुजूर फरमाते ना बुसीरी ये तूने कहां से मिलाद निकाल लिया है? तो हुजूर ने चादर अता किया कि मिलाद है क़यामत तक। हाँ इसलिए आपने सुने जरा आला हजरत की जुबानी, क्या ही जो कब्जा शफात है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह उंगलियां हैं फैज पर। ये जो हम आज मिलाद मनाते हैं ना, ये जो हमने आज बिलाल गादियानी साहब ने या और भी लोगों ने कहा ये महफिल सजाई है, वो समझते हैं हमने शायद कोई बड़े पैसे लगा लिए या ना। और जलियो जिन्होंने ना तुसा माल का जिक्र करने वास्ते पैसे लाए ना, वो मालिक है कितने करीब। मैं ये बताता जाऊं, मिलाद आ गया हुआ है, हर सुन्नी की जिम्मेदारी है। यहाँ इस्तिताअत की बात नहीं करनी कि मेरी इस्तिताअत है या नहीं, ये देखना है जिन मालिकों के साथ मैं सौदा करने लगा हूं वो मालिक हैं कितने करीब, उनकी जात देखनी है। अपने आप की जेब नहीं देखनी, अपनी जात नहीं देखनी, अपनी जात नहीं देखनी। जब 12 का दिन आ जाए, 12 रबीउल अव्वल, हर सुन्नी का हक बनता है गली मोहल्ले चीजें बांटे, जो हो उससे बढ़कर हुजूर के नाम पर हुजूर के साथ सौदा करके तो देखें। आता है सुने जरा हुजूर देते कितना है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे आला और वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, गमज़दों को रजा मुजददी दे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बात करता जाऊं, लोग लब्बैक के नारे को सियासी कहते हैं, मैं उनके लिए बात करता जाऊं कि
حماس کے جو لیڈر تھے اسماعیل ہانیہ صاحب، بھائی پتہ یہ نہیں پتا، آدھے نے ہاتھ چکے ہیں، ہاں ظاہری بات، ہاں ہاتھ بھائی کون ہاتھ کوئی مسئلہ ہے، ہاتھ چکیا کرو، یہ تو نشانی ہے نا پوری آئین ہاتھ چکے کہ ہم اپنے آقا و مولا کے وفادار ہیں، پوری گالا پورا آئین کر کے، ہاں پورا ہاتھ چکیا کرو، میں دیکھنا تھوڑے ہاتھ بھی چمک رہے ہیں، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، کیونکہ ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے نا، ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، نہ ہم وہ ہیں نہ یہ ہیں نہ دائیں، ہم دوگلے موگلے نہیں ہیں، ہم سیدھے وہ ہیں جو مدینے بوس راہ پر چل رہے ہیں، جو سیدھا مدینہ پاک جاتی ہے۔ ہم نے صحابہ کو بھی حضور سے وجہ سے مانا اور اہل بیت کو بھی، اور حضور نے خود فرما دیا، جب حضور کی خود بات آ گئی پھر کائنات میں کوئی بات رہ جاتی ہے؟ جب حضور کی بات آ جائے پھر دنیا ہر چیز ختم ہے، جب حضور کی بات آ جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے خود فرما دیا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق، جب حضور نے فرمایا ان چار یاروں کی محبت کسی منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے؟ حضور نے فرما دیا کہ فرمایا وہ ہیں کون؟ فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، فرمایا یہ اگر کسی کے دل میں جمع ہوگی تو وہ حضور کا عاشق ہی ہوگا، وہ عاشق کے دل میں جمع ہوگی، تو پھر اعلیٰ نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم اور نو ہے رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ بتائیں جی اسماعیل ہانیہ صاحب کے، میں اب بات کریں، وہ لوگ جو لبیک کے نعرے کو سیاسی کہتے ہیں اور لگاتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ اپنے ذرا دل کا علاج کروائیں جا کر، میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں، اگر یہ دل میں حضور کی محبت نہیں ہے نا، یا حضور کے نعرے میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے دماغ کا بھی علاج کروائے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ ہے کیا؟ اور یہ سارا کچھ معاملہ ہے کہ اعلیٰ فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ اب یہ خوک و خر کی ہے، میں بلال غازیانی صاحب کو سپرد کر رہا ہوں، یہ آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیں گے۔ بالکل میں بغدادی صاحب یہ بلال غازیانی صاحب کو سپرد کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو خوک و خر کا ترجمہ بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے بات کہاں جا کر کی ہے۔ اور یہ وہ مجدد نہیں ہے جو آج میں بات، لوگ ہر بندے کو مجدد بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مجدد کوئی حلوہ ہے؟ کوئی ہمارے ہاں چکوال کی ریوڑیاں بڑی مشہور ہیں پنجاب میں، وہ ریوڑی ہیں؟ مجدد کہتے کس کو ہیں؟ علامہ اقبال بولا کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار۔ مجدد اس کو کہتے ہیں جب جہانگیر آیا نا مجدد الفسانی کے مقابلے میں انہیں اکبری دین پیش کیا تو مجدد الفسانی کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں نہیں، جب تک مجدد کھڑا ہے تو اکبری دین نہیں پیش کرتا، دین وہی چلے گا جو رسول اللہ دے کر گئے ہیں۔ تو پھر مجدد اس کو کہتے ہیں کہ جب حضور کا کوئی دشمن آ جائے سامنے تو وہ پھر اپنے آپ کو نہ دیکھے، وہ اپنے آقا و مولا کی عزت کو دیکھے، وہ دین کو دیکھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ مجدد الفسانی کھڑے ہو گئے تو پھر جہانگیر نے کہا کہ یار اس بابے کی گردن تو جھکاؤ میرے سامنے ایک دفعہ۔ اس نے 40 پہلوان منگوائے، 40 پہلوان۔ اس نے کہا اس مولوی کی، مجدد کی اس کی گردن کے ساتھ لٹکو، اس کی گردن میرے سامنے جھکاؤ۔ تو مجدد الفسانی کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے نا اپنی گردن تھوڑی سی ایسے کر دی تو 40 پہلوان لٹک کر بھی آپ کی گردن سیدھی نہ کر سکے۔ اس کو کہتے ہیں مجدد۔ فرمایا یہ گردن صرف حضور کی بارگاہ میں جھکی ہے، اللہ کے سامنے جھکتی ہے، آپ کائنات میں کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ مجدد اس کو کہتے، اس کو نہیں کہتے جب حضور کی عزت کا مسئلہ آئے تو ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو وہ دم دبا کر اندر چلا جائے۔ نہیں نہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ میں نا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے۔ میں صدیق اکبر کی بھی بات ساتھ کرتا جاؤں، لوگ صدیق اکبر، داتا صاحب کتنے بڑے صوفی ہیں۔ داتا صاحب نے لکھا اپنی کشف المحجوب میں، فرمایا کس نے کامل صوفی دیکھنا ہو تو وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھے۔ آپ مجھے ایک بتائیں یار، ہم نے بھی تو اپنے ساروں کو بڑا مقدس بنا کر رکھا ہوا ہے نا کہ نہیں ہمارے حضرت کے خلاف بات نہ، فلانے کے خلاف بات نہ۔ مجھے بتائیں صدیق اکبر سے بڑا کوئی حضرت ہے؟ مجھے بتائیں آپ، میری بات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اگر کسی کو تکلیف ہو تو آپ نے جگہ علاج کرائے دماغ کا۔ میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی صوفی ہے؟ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ مجھے بتائیں صدیق اکبر نے حضور کی عزت کے لیے، حضور کے دفاع کے لیے منہ پر جوتے کھائے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی کائنات میں ہے؟ مجھے بتائیں۔ تو پھر جب صدیق اکبر نے حضور کی عزت کے لیے اپنے منہ پر جوتے کھا لیے، میرے اور آپ کی جان کی کیا قیمت ہے؟ مجھے بتائیں۔
یہ سبل الہدا میں پورے امام نے حدیث پاک نقل کیا. وہ حدیث پاک بیان کرنے کے لیے کئی جمعے چاہیے کہ صدیق اکبر نے حضور کی عزت کے لیے اپنے منہ پر کس طرح جوتے کھائے. صدیق اکبر اور صحابہ نے اپنے کیمے کروا دیے. مجھے آپ بتائیں, حضرت امیر حمزہ حضور کو اتنے محبوب تھے, لیکن حضور کی عزت کے لیے غزوہ احد میں امیر حمزہ نے اپنا جگر اور کلیجہ بھی کٹوا دیا. کس لیے کٹوایا تھا؟ اس دین کے لیے کٹوایا تھا نا, حضور کے نظام کے لیے کٹوایا تھا. اور آج لوگ جب حضور کے دین کی باری ہے تو دائیں پہ گھومتے ہیں, اپنی آپ شخصیتیں دیکھتے ہیں. میں کون ہوں؟ میں کہا تو کون ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے تو یہ جو جسم ملا ہے, تیرے ہاتھ ہیں, یہ تیری آنکھیں ہیں, تیرا چہرہ ہے, کس وجہ سے؟ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, تم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. باتیں لمبی ہو جائیں گی, بالکل لمبی ہو جائیں گی. میں اب بالکل مختصر کروں, بالکل مختصر کر کے لیں جی. میں نے بات بولی کہ جن کو لبیک کے نعرے سے تکلیف ہے, مجھے بتائیں ذرا اسماعیل ہانیہ صاحب کے جو تابوت تھا اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ نہیں بھائی, اسماعیل ہانیہ صاحب نے اتنی بڑی شہادت دی ہے فلسطین اور بیت المقدس کی بنیادوں کے لیے, انہوں نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا اس کی آزادی کے لیے. تو مجھے بتائیں ان کے تابوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ مجھے نہیں بھائی, اسپیکر کے بغیر آواز آنی چاہیے کراچی والوں کی. کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ تو عربی ہے نا, وہ تو عربی ہے, وہ عربی ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں نا پھر. ان کے ادھر سیاسی نعرہ لکھا تھا یا مذہبی نعرہ لکھا تھا؟ ان کے تابوت پر لکھا نعرہ بتا رہا تھا یہ کہ ہر یہ ایمان اور مومن جو حضور سے محبت کرتا ہے یہ اس کا نعرہ ہے, یہ اس کا نعرہ ہے. جو حضور سے اننے واہ محبت کرتا ہے یہ اس کا نعرہ ہے. یہ وہ نعرہ ہے جو حسان بن ثابت نے حضور کے دشمنوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو, تم تلواریں تیر نیزے اور تم ہمارے ساتھ یہ سب کچھ دشمنیاں بگا کر سمجھتے ہو کہ ہم حضور کا دامن چھوڑ دیں گے؟ نانا, فرمایا یہ وہ حضور کے غلام ہیں کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. فرمایا حسان بن ثابت اور حسان کا ماننے والا قیامت تک یہ نعرہ لگائے گا کہ میں بھی, میرا ماں پیو بھی, میری ساری عزت حضور کی عزت پر قربان. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اسماعیل ہانیہ صاحب کا تابوت بتا رہا تھا کہ اب یہ نعرہ لبیک کا نعرہ ان کے تابوت پر لکھا بتا رہا تھا کہ انشاءاللہ جلد بیت المقدس کی آزادی ہوگی, انشاءاللہ ہوگی آزادی. میں نے اقبال سے پوچھا, میں کہ اقبال لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں 2 ووٹ ڈال کر, وہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں نے آنا نہیں ہے. اور بھائی مولویوں کو سائڈ پر ڈالو, حضور کے دین کے ساتھ تو کھڑے ہو, اس نظام کے ساتھ تو کھڑے ہو جس نظام کے لیے میرے آقا بدر میں گئے, اس نظام کے لیے تو کھڑے ہو نا. ہمیں بے شک گولی, ہمیں سائڈ پہ کر دو, حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو, حضور کے اس دین کے ساتھ کھڑے ہو جس دین کے لیے میرے آقا نے فرمایا جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے, اس دین کے ساتھ تو کھڑے ہو نا. ہمیں آپ ہمیں کہیں آپ ہمیں سائڈ پہ کر دیں, ہمیں آپ بالکل سائڈ, آپ حضور کے نظام, اس نظام کے ساتھ کھڑے ہوں جس نظام کے لیے میرے آقا احد میں تشریف لے کر گئے, اس نظام کے لیے کھڑے ہوں جس نظام کے لیے صحابہ نے اپنا سب کچھ حضور کے اس نظام کے لیے قربان کر دیا, وطن بھی چھوڑ دی, اپنی اولادیں بھی قربان کر دی, اپنا سب کچھ حضور کے اس نظام کے پھیلانے کے لیے اس نظام کے ساتھ تو کھڑے ہوں, اس دین کے لیے تو کھڑے ہوں جس دین کے لیے میرے آقا نے غزوہ خندق کے موقع پر یہ بات کرتے ہوئے تو میں بالکل خود بھی, میری زبان بھی ہو جاتی ہے کہ میں کس امت کے سامنے بیان کر رہا ہوں, جو امت ایک بریانی کی پلیٹوں پر لڑ پڑتی ہے, جو محفلوں میں اس لیے آتے کہ عمرے کا ٹکٹ ہوگا, جو جناب جب حضور کے دین کی باؤں مولوی صاحب چھوڑو ہوں نہیں چلے جا, ہوں آپ نہیں چلا جا سکتا, اب تو وقت بدل گئے ہیں, اب تو نظام, میں کہ کیوں نہیں چلا, اب پھر میرے آقا مولا ایسا دین دے کر گئے جس نے دین پر نہیں چلا جا سکتا. دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے, جب حضور کے دین کی باری ہے تو مولوی صاحب چھوڑو ہوں, او جی نہیں, میں کہا بھی چھوڑو والی گل نہیں جی, کل قیامت میں حضور نے فرمایا چل سائڈ دے ہو, تو تے میرے دین واسطے کی کر کے آئے ہیں, تو پھر کی جواب ہوگا حضور کے سامنے؟ جو نسیا جائیں گا, حضور پیاس لگی زبان بارے سوا نظر سورج ہے, تے نفسا نفسی دا عالم ہے, آج تے ماں پیو بھی چھڑ کے نس گیا, اور یار بھی چھڑ کے نس گیا, حضور میں پانی پلا دیو, جو حضور نے پانی پلانے ہو پوچھ لیا ادھر آئے میرے دین واسطے کی کر کے آیا, تو تسی کوئی عذر پیش کر سکتے ہو, حضور میرا پتر بیمار سی, میرا فلاں مسئلہ سی, حضور نے فرمانا تیرا پتر امام علی اصغر تے امام علی اکبر نالوں زیادہ قیمتی سی.
मैं आपको सच्ची दर्द भरी बात बयान कर रहा हूं कि आप हुजूर के उस निजाम के साथ तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह हुजूर के उस निजाम की बात करती है जिस निजाम पर चलकर पूरी उम्मत कामयाबी पा सकती है, उरूज पा सकती है, दुनिया की हर शय उनकी पांव के नीचे आ सकती है। उस निजाम की बात कर रही है, उस निजाम के लिए आपको बुला रही है। हमारा और कोई बड़ा नहीं है, हमारा तो इतना ही मकसद है, ना किसी को उठाना है। बाबा जी ने तो बड़ा शुरू में कह दिया था, ना किसी को उठाना है ना किसी को गिराना है, फकत रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर लाना है। لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك मैं मिलाद वालों के लिए जो बैठे हों, 12 वाले दिन हर बंदे ने अपनी इस्तिताअत वाली बात नहीं करनी, वद के हुजूर नाल सौदा करना है, वद के हुजूर नाल सौदा करना है। वो मालिक हैं कितने करीम, जरा इस बात से मैं हदीस पाक सुना जाऊं, आपने अंदाजा लगा लेना है कि जिन मालिकों के साथ मैं सौदा कर रहा हूं वो मालिक हैं कितने करीम। हजरत रबिया रजी अल्लाह तआला हुजूर को वजू करवा रहे, हुजूर को थोड़ी आवाज आएगी तो फिर मैं गल गई, मैंने पता चला कि जो सुन रहे हैं सुते नहीं बैठे जाग रहे हैं। हजरत रबिया हुजूर को वजू करवा रहे हैं, हुजूर ने फरमाया सल रबिया, मांग क्या मांगता है। आप मुझे बताएं, हुजूर को सिर्फ वजू करवा रहे हैं, हुजूर की इज्जत के लिए सीने पर गोली नहीं खाई, अभी जेल नहीं काटी, FIR नहीं भुगती, अपना घर बार नहीं कुर्बान करवाया, शैल नहीं खाए, तकालीफ नहीं बर्दाश्त की, अभी सिर्फ सरकार को वजू करवा रहे हैं। ये है करीम कितने, आता है फकीरों पे, आता है फकीरों पे, उन्हें जो हुजूर के दर पर फकीर बन के जाए मिलता उसी को है। आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला हो। लब वहाँ है, लब वहाँ है, लब वहाँ है, लब वहाँ मतलब लब वहाँ है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। जब वो भीख देने को सरे कुएं गदाया आए, लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला। हज़रत रबिया लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला, लब पे दुआ थी। ये कैसे करीम है कि खुद भीख भी देते हैं और खुद कहते हैं मेरे मंगते का भला हो। मुझसे मांगने तो आया, मुझसे मांगने तो आया। ले जी हज़रत रबिया हुजूर को सिर्फ वजू करवा रहे हैं। आज हुजूर की इज्जत माने, आज हुजूर की शान माने। मैंने कहा आला हजरत आप इस उम्मत को बता दें, ये समझते हैं क़यामत शायद बड़ी बर्पा होनी है, किस लिए बर्पा होनी है, ये सारा माशर का बर्पा, सारे अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, किस लिए जमा होंगे। मैं कहा आला हजरत आप इस उम्मत को 2 हरफों में समझा दें। आला हजरत फरमाते हैं फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म माशर का कि शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ये शेर का मैं तशरीह करूं ना तो पूरी रात गुजर जाए कि शान महबूबी दिखाई जाने वाले, फकत इतना सबब है उन लोगों के लिए कि जो आज हुजूर की शान नहीं मानते। आज हुजूर का मिलाद, जब हुजूर की इज्जत की बारी आए, खत्म नबूवत की बारी आए, दीन की सरबुलंदी की बारी आए, वो दाएं बाएं भागते हैं। तो आलम अहमद क़यामत अल्लाह ने बर्पाई अपने हबीब के लिए करनी है। और लब्बैक वाले क्या करेंगे, आलम अहमद अर्श हक है, मसनद रिफत रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। उस दिन तो फिर मजा आ जाएगा ना कि जब अमीरुल मुजाहिदीन हमारे सिपा सालार होंगे और जब हम उठेंगे तो आला फरमाते हैं कि याद क़यामत करके उठिए कब्र से। ये आप लोगों के लिए पैगाम है। लब्बैक के नारे को अपना ईमान के जिस तरह खून दौड़ता है ना ऐसे जिस्म में आपका, ऐसे लब्बैक का नारा लगाते रहा करें, खत्म नबूवत का नारा लगाते रहा करें। अपनी नस्लों को भी याद करवाएगा पुत्र ऐ नारा पल्ले बन के रखना, ऐसा नारा तो दाएं बाएं नहीं होना। आप उस नस्लों को भी कहने का भाई आप ही नस्लों को दसना क़यामत तक कि इस नारे को वालेहाना अंदाज में लगाते रहना। अगर उम्मत में कामयाबी चाहते हो, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, कल हशर में कामयाबी चाहते हो, कब्र में कामयाबी चाहते हो, तो हुजूर के दीन के साथ, हुजूर के दामन के साथ वाबस्ता रहना है, यहां से दाएं बाएं नहीं होना। तो फिर क्या होगा। आला हज़रत से मैंने पूछा आला हज़रत आप तो हमें बता दें कि हम तो बड़े गुनाहगार हैं, जब हम कब्र में जाएंगे सारे सुराख बंद हो जाएंगे, तो हमें बताएं कि फिर हमारी कब्र का मंजर क्या होगा। ये लब्बैक वालों को जरा समझा दें कि कब्र का मंजर क्या होगा। सारे तो मिट्टी डालकर आ जाएंगे, माँ प्यो भी जो होंगे वो सारे, कोई भी होवे, कीमती भी होवे, पुत्र भी होवे ना, कहते माँ प्यो ना लम्बे नहीं बैठे, मेरा बड़ा पुत्र कीमती है। सारे उत्ते मिट्टी, लोग अपने माँ प्यो वास्ते हुजूर दे दीन नाल नहीं करदे। कदे माँ प्यो कहंदे पुत्र तू इधर आ जा, कोई चाचा वास्ते, कोई बरादरी वास्ते दाएं बाएं हुजूर दे दीन नाल खड़े हो जांदे ना कि नहीं नहीं मौलाना मेरी मजबूरी है। मैंने कहा याद रखना जिन्हां वास्ते तू मजबूरी कर रहा है उन्हां तेरे मुंह ते मिट्टी पा के आना।
بند کر کے آنا ہے. کوئی نال لمے نہیں بنتا, کوئی نہیں میرا بڑا جگری یار سی, میرا فلانا سی, سارے اتنے مٹی پا کے آنا ہے, اتنے آنا رسول اللہ نے. تو پھر میں نے کہا اللہ حضرت ہم جیسے یہ بلال غازیانی صاحب, یہ ذمہ دار بتائیں جب قبر میں جائیں گے ان کے لیے تو بتائیں نا کہ قبر کا پھر منظر کیا. اعلیٰ فرماتے ہیں بس حضور سے انواع محبت رکھنی ہے, اپنے دلوں کو حضور کے عشق سے منور رکھنا ہے اور حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو حضور کے در سے دائیں بائیں نہ کر سکے. تو پھر تجھے میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں, وہ کیا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب ایک طلعت رسول لیں جی. پھر رسول اللہ لبیک لبیک. میرے پاس 11:10 ہو چکے ہیں, 5 منٹ میری گاڑی آگے ہے, آگے لیں جی 15 پہ میری بات ختم ہو جائے گی امیر حمزہ کی نسبت سے. جو امیر حمزہ نے قربانی دیا میں اس کی بات کروں نا تو میرا جگر بھی پھٹتا ہے, واللہ میرا جگر پھٹتا ہے کہ میں کس امت کے سامنے بیان کروں جو ابھی تک اپنے جناب اپنی ذات سے بھی باہر نہیں نکلی. ان کو میں کیا بتاؤں کہ امیر حمزہ کا جگر اور کلیجہ نکالا گیا حضور کے چچا ہو کر. وہ تو اپنے گھر میں حجرے میں بیٹھ سکتے تھے نا, آگے نہیں, جب حضور کے دین کی باری آئی تو اپنا جگر کلیجہ اسلام کے لیے قربان کیا. میں نے اور آپ نے کیا دیا اسلام کو, ہم اسلام پر کیا اعتراض کر سکتے ہیں. لے جی میں بات کو بالکل سمیٹتے ہوئے بالکل آخر پہ لے آیا. حضرت ربیہ کو حضور نے فرمایا سل ربیہ, وضو کروا رہے ہیں آج سودا کر حضور کے ساتھ حضور کے میلاد پر, گج بج کے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ سے پوچھے مولانا کہاں لکھا ہے میلاد, اس کو کہیں بھی نہیں لکھا. میرا دل کرتا ہے میں اپنے آقا و مولا کا میلاد مناؤں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول نثار, اللہ. میں وہ شعر پورا کہتا جاؤں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں ہی دیر ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بس یہ بات ہے. ان کی آمد کے پیامی ہیں کہ صبا کے جور کے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لیں جی حضرت ربیہ کو حضور نے فرمایا سل ربیہ, وہ بھی حضور کے غلام تھے, آپ تو میرے جیسے تھے نہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں, قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے, پھر نہیں اوکے اوئے لبیک الذی. آج قیامت والے دن بھی لبیک کا نعرہ لا رہے ہیں. یا رسول اللہ. آپ کہیں گے اوئے آج کے صدیق اکبر بھی لبیک کا نعرہ لا رہے ہیں, آج کے حضرت عمر فاروق بھی لبیک کہہ رہے ہیں, عثمان غنی بھی لبیک کہہ رہے ہیں, حیدر کرار بھی, امام حسن مجتبی بھی, امام حسین بھی, امیر معاویہ بھی, خالد بن ولید بھی, حضرت مصنع بھی, شرحبیل بن کاکا, حضرت بلال حبشی, امام حضرت ابو حنیفہ, داتا علی اجویری, غوث اعظم, مجدد الفسانی, اعلی حضرت بریلوی, امیر المجاہدین, سارے آج حج چکے حضور دی آمد کا. جب فرشتے کہیں گے نا حضور جلوہ گر ہونے لگے ہیں تو پھر لبیک والے وہاں امیر المجاہدین کی قیادت میں یہ لبیک کا نعرہ لگائیں گے. تو اعلی حضرت کا وہ شعر مکمل کر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یاد قیامت کر کے اٹھیے قبر سے, جان محشر پر قیامت کیجئے. اعلیٰ فرماتے ہیں ایک طرف شور ہوگا, بڑا ہوگا کہ لبیک ہو رہا ہے, تو وہ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے, وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو تم کہتے تھے سیاسی نعرہ ہے, جو تم دنیا میں کہتے ہو نا یہ سیاسی نعرے آج لبیک والے لگا رہے ہیں. تو پھر جب حضور بلا کر انعام دیں گے ادھر آؤ بھائی, ادھر آؤ, تم نے میرے دین کے لیے بڑا کچھ کیا, تم نے میرے نعرے لگاتے رہے, تم نے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھی لیکن میری عزت آبرو کو دیکھا, ادھر آؤ. جب حضور بلا کر انعام دیں گے نا تو وہ تو پھر منظر ہی بڑا عجیب ہوگا. لبیک لبیک یا رسول اللہ. حضرت ربیہ کی بات میں مکمل کرتے ہیں. ظاہری بات ہے ہمیں بابا جی سے ہم نے سارا کچھ سیکھا ہے نا, تو ہماری طبیعت میں ہم دائیں میں پھر نکل جاتے ہیں. کام ہے ان کے ذکر سے وہ یوں ہوا یا بس میری جیسی ہو آپ نے قبول کرنی ہے بس. حضرت ربیہ حضور نے فرمایا سل ربیہ, مانگ کیا مانگتا ہے. وہ بھی پھر حضور کے غلام تھے, ہماری طرح تو تھے نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت کے اندر جو اللہ نے آپ کو مقام محمود پر فائز کرنا ہے نا, اس مقام میں آپ کی خدمت چاہیے, اس مقام میں آپ کی خدمت چاہیے. پھر حضور نے کیا فرمایا, پھر شاعر بولا یہاں یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, یہ بات نہ کر ہوش میں آ, اور بھی کچھ مانگ. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور نے فرمایا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت کے اندر جو مقام اللہ نے عطا کرنا ہے اس مقام میں آپ کی خدمت چاہیے. ذرا سنیں ذرا,
जन्नत भी मिल गई, हुजूर की खिदमत में मिल गई। हुजूर ने फरमाया रबिया ये तो हो गया, ये तो हो गया। क्या हो गया? जन्नत भी मिल गई, जन्नत में हुजूर की खिदमत भी मिल गई। फरमाया रबिया ये तो हो गया, और बता क्या मांगता है? तो हजरत रबिया ने फिर जुबान हाल से कहा झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और। समझ आ रही है भाई? हुजूर के साथ सौदा करना है इस मिलाद में। जब दिल करे साउंड बड़े सारे लागे हुजूर का जिक्र सुनना भी है तो सुनाना भी है। ले जी, मेरे दादी साहब ने कहा हदीस बात सुनानी है, मैं हदीस बात सुना दूं। हुजूर का चेहरे अनवर कैसे था, मेरे आका मौला चलते कैसे थे, मेरे आका मौला मुस्कुराते कैसे थे। फिर जब मेरे आका मौला जमीन पर चलते फिर जमीन की क्या कैफियत हो जाती। हम तो इंसान है ना, हम तो कलमा पढ़ते हैं, हमें तो अल्लाह ने ये चेहरा अता किया, हम क्यों ना झूमे हुजूर के नाम पर। ये जमीन की क्या कैफियत होती है, ये मौला कायनात बयान करते हैं। और मौला कायनात फरमाते हैं जो हुजूर को एक तरफा देखता वो क्या कहने पर मजबूर होता। जरा सुने जरा मौला कायनात की जुबानी इसी जज्बे के साथ, इसी अंदाज के साथ अपने 12 रबीउल अव्वल 12 तक हुजूर का जश्न बड़े, मैं उन पंजाबी में कहूंगा बड़े झूम झाम के मनाने। मैं पंजाबी इस बात से बड़ी लोग भी कहते हैं हल्की करके बोल रहे हैं, बड़ा मोह हो गए कि बगदाई साहब में ना बाजू लड़ पैणगे कि आपने उर्दू में बात करनी है। ये मुझसे हमेशा कहते हैं आप बहुत पंजाबी बोलते हैं, आप उर्दू में। मैं बड़ा बाबा जी से बार बार अर्ज कर रहा था दिल में कि आपने मुझे पंजाबी से ना उर्दू में करानी है, वरना बगदादी साहब नाराज हो जाएंगे कि आप उर्दू में बात करें। तो इसलिए मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि वो फिर आप उर्दू में बात किया करें, आप पंजाबी। तो फिर उन्हीं की बरकत से उर्दू में काफी बात हो गई है। मैं इतनी करता नहीं हूँ उर्दू में, ये उन्हीं का तसर्रुफ है सारा कुछ, हमारे में कुछ नहीं है वल्ला। हमें बिल्कुल, हम तो ये जो है ना ये भी बहुत बड़ी बात है। हम बाबा जी की बारगाह में इससे भी हमारा काम, हम कुछ भी नहीं है। ये उनका उन्हीं का फैज है, हम यहाँ आए बैठे हैं, उन्हीं का फैज है आप लोग आए बैठे हैं, उन्हीं की सब कुछ, उन्हीं की फैज की बरकत है, सब कुछ उन्हीं का ही है। और हम उन्हीं के, और हमारे पास कोई नई बातें नहीं है, हम उन्हीं की सुनाए, आपको सबक दोबारा याद करा रहे हैं बस। जी उन्हीं की बरकत से सारा कुछ, मेरी तकरीर जो है ना ये बाबा जी की बारगाह में जा, उन्हीं की सवाब में, सब उन्हीं की खाते में है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम बाबा ये बार बार नाम ले रहे थे सारे, हमारा तारुफ बाबा जी इतना ही करा कर गए कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह, हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के क्या करते हैं, भौंके शोर मचावे, क्यों? नामू से रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर ना फेरा पावे। बस ये आप लोगों ने अभी जज्बे के साथ मिलाद मनाना है या नहीं मनाना? झूम के मनाना है, बलबल अंग्रेजी से मनाना है, मिलाद के जुलूसों में शामिल होना है, सफेद कपड़े पहनकर शामिल होना है, खुशबू लगाकर शामिल होना है कि आज हुजूर आ गए, आज हुजूर आ गए, आज हुजूर की तशरीफ आवरी का दिन, आज सारा दिन रसूलुल्लाह के लिए। एक जुलूस में खत्म हो दूसरे जुलूस में, उधर से खत्म हो उस जुलूस में, गाड़ियों को निकालें, मोटरसाइकिलों को निकालें। यार वैसे भी जैसी गड्डियां कर दे ना, आज हुजूर के लिए निकाल, कल इसका मूल भी पड़ेगा, कल इसकी कीमत भी डलेगी। हाँ, सारा कुछ हुजूर के नाम पर निकालना है, अपनी सब कुछ, अपने बेटों को भी आपको तैयार करने के भाई आज हुजूर का जिक्र और हुजूर अपने आका मौला के मिलाद के लिए हम जा रहे हैं। जब आप हुजूर के मिलाद की इतनी खुशी मनाएंगे तो फिर आप पर फजल नहीं फरमाएगा कि मेरे महबूब के आने पर इतनी खुशी मना रहा है, तो फिर हो सकता है उस खुशी की बरकत से अल्लाह ताला आपकी नस्लों को भी तासुब क़यामत कायम दायम रख दे, आपकी नस्लों को भी ऐसे बाबरकत बना दे, हो सकता है ना। हाँ, हुजूर के सदके तो सारी कायनात बनी है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो, आला फरमाते हैं अगर वो जो न थे तो तब कुछ भी न था, अगर वो जो न हो, अगर हुजूर का जिक्र ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुने जी, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممقت ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجه تدبير أبيض مشرب أداج العينين أهدب الأشفى جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحت من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرا من رأى بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائته لم مر قبله ولا بعده مثلا. مولا کائنات فرماتے ہیں جب میرے آقا مولا زمین پر چلتے تو زمین آ کے سمٹ کی آتی. حضور ادھر پاؤں مبارک رکھیں, ادھر پاؤں مبارک رکھیں, ادھر. جب زمین جھوم جاتی تو پھر کلمہ پڑھنے کے بعد انسان میں سرکار کا نام آنے پر جھومے نہیں تو پھر وہ اپنا کوئی علاج کراوے جاتے, علاج کرا. اور مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کی موہ نبوت ہے کہاں تھی؟ ابھی اب سورج نصف النہار پہ چڑھا ہوا ہے اور لوگ مجھے بتی لے کر آتے ہیں. حضور ہی خاتم النبیین ہے قیامت تک, بس بات ختم ہو گئی. دائیں میں تحقیقیں نہیں سننی, مولوی یہاں تحقیقیں بیان کرتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ اس کاڑے کی باتیں کرتے ہیں. کاڑا کون ہوتا ہے؟ حضور کا چہرہ انور کیسے تھا یہ پھر میرے علی شاہ صاحب بولے. انہوں نے کہا میں نے وادی امراء میں حضور کی زیارت کی, یہ وہ میرے علی شاہ ہیں جن کو حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے. جب حضور کی وادی امراء میں زیارت کی تو میرے علی شاہ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ انور کا تو نہ پوچھو, جو حضور کے ابرو تھے نا, میرے علی شاہ نے جب حضور کے ابروں پر نگاہ ڈالی تو میرے علی شاہ کشک آگے ڈگ پڑے. تو پھر آج لوگ خاتم کا معنی بیان کرتے ہیں اور ختم نبوت پر دائیں بائیں بات نہیں, حضور ہی خاتم النبیین ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کی مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان تھی, حضور ہی خاتم النبیین ہے. تو پھر ہمارا بریلی کا امام بولا فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. لیجیے اس حدیث کا ترجمہ کچھ پیر میرے علی شاہ صاحب کی زبانی اور کچھ اعلیٰ حضرت بریلی, اور پھر اس کے بعد آپ سے اجازت لیجیے. سنیں الطیف سرا من طلاته والشذ بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں تو ابرو کوس مثال دسن جدنوں کے میاتے تیر چھٹن لبس سرخاں خاں کے لال یمن جتھے دن موتی دیاں ہن لڑیاں. لبیک والے اس رات بیٹھ کر کیا رہے ہیں حضور کے غلام؟ اس رات میں بیٹھ کر حضور کے لیے اتنا جناب آ کر اپنے گھر بار سب کاروبار چھوڑ کر آئے بیٹھے ہیں, کر کیا رہے ہیں؟ اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں. لہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شلوت وی آون او گڑیاں. میرے علی تو کون بیچارہ نپٹ لاشا تے او گنہارا سر تے چاکے تو عیباں دا بارا لاوی پری تو شاہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جس دا دم مرن دی نئی مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال. اعلیٰ حضرت بولے کس ہاتھ کا خمِ تاب و تواں ٹوٹ گیا, کانپا ید بے داغ آسا چھوٹ گیا. نور رخ سرور کا عجب جلوہ ہے, آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے. یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل, آہ دل عاشق کا دھواں چاہتا ہے. پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تا عرش پر فکر رسا سے جاؤں. مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا, کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. آب درے دنداں سے عدن ڈوب گیا, رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا. خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آخر تک سب کو جن کو میری بات سمجھ آئے گی وہ پھر ہاتھ بلند کر کے لبیک کا نعرہ لگائیں گے, جن کو نہیں سمجھ آئے گی میں ان سے بات ہی نہیں میں نے کی. میں نے تو بات کی حضور کے غلاموں کے ساتھ, میں نے حضور کے عاشقوں کے ساتھ بات کی ہے جو حضور سے اننے وہاں محبت رکھتے ہیں, میں نے ان سے گفتگو کی ہے. تو اتنی محبت رسول اللہ سے ضرور کر کے جانا
یہ میری آپ سے دستبستہ حضور کے میلاد میں آپ سے گزارش ہے کہ رسول اللہ سے اتنی ضرور محبت کر کے جانا کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا لبیک لبیک